حیدری محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل السفراء والمقربین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالزہراء المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال العظيم في محكم خطابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات کی آواز ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد احباب اہل بیت، خداوند ذوالجلال آپ لوگوں کا اپنا آرام اور کام چھوڑ کر یہاں جمع ہونا اور صف ماتم سید الشہداء پر بیٹھ کر اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے ہمتاً گوش ہو کر ان کے اذکار کو سن کر ان پر آنسو بہا کر سید دو عالم کے زخموں کی مرہم کا سامان کرنا اپنی بارگاہ عبودیت میں قبول اور منظور فرمائے، اور ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ذوالجلال اس قوم کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے۔ مسلسل 3 شبوں سے اس آیا وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایڈریس تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، سورہ نمبر 11 سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 86 یعنی 86، جس میں مالک دو جہان خالق ارض و سماء ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے بشرطے کہ تم مومن ہو، یعنی بقیت اللہ ہر کسی کے لیے خیر نہیں ہے۔ اب آپ بھی سمجھیے نا کہ بقیت اللہ اس کے لیے کیسے خیر ہوگا جس کی گردن پر اس کی ذوالفقار چلے گی۔ تو معلوم ہو گیا کہ اگر بقیت اللہ کی طرف سے خیر والوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے تو چاہے یا نہ چاہے اپنے آپ کو مومنین کی لسٹ میں داخل کرنا ضروری ہو گیا۔ جس طرح قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، ہدایت ہے تو صرف متقین کے لیے، اور ہر کسی کے لیے شفا نہیں ہے بلکہ شفا ہے تو مومنین کے لیے، ہر کسی کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ اگر رحمت ہے تو صرف مومنین کے لیے، اسی طرح بقیت اللہ بھی خیر نہیں ہے، صرف خیر ہے تو صرف اور صرف مومنین کے لیے۔ مسلسل گفتگو کرتے آ رہے ہیں اور انٹروڈکشن سے بھی باہر آ گئے، مقدمہ ختم ہو گیا۔ دیکھیے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا
کہ ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، اے اللہ اس کو بھیج جس کو تو نے خزانہ میں غیب میں چھپا کے رکھا ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، میں ایک کوشچن کرتا ہوں آپ سے، ابھی آ گیا تو مائنڈ بھی نہیں کر جانا، اصل میں مومنین گھبرا جاتے ہیں، یہ کوشچنز ہوتے ہیں اپلفٹنگ کے لیے، اس لیے کہ ویسے جو تقریریں ہم کر کے چلے جاتے ہیں وہ بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اس کو منور دیا جائے، کوشچن ریز کر دیا جائے تو پھر وہ بات کافی وقت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے، بھولتی نہیں ہے، اس میں ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے۔ جب ہی سوال کا نام آیا تو چپ ہو گئی، ایسے جیسے غدیر خم کے میدان میں وہ آقا نے کہا کہ ان کو روک لو جو آ رہے ہیں، تو اور جگہوں پہ بھی ہوتا رہا کہ کأنہم علی رؤوسہم الطیور، چپ تو یہ انسانی فطرت ہے، پر یہ ایسی چپ والی بات نہیں ہے، یہاں جب چپ کریں گے تو بالکل ہی چپ ہو جائیں گے، یہاں جتنا بولیں گے اتنا وہاں آپ تربیت یافتہ ہو کے جائیں گے، منکر و نکیر جب آئیں گے تو پھر آپ کو چپ نہیں کرا پائیں گے، بلکہ ادھر ان کا اور آپ کا مولا بھی کھڑا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا کہ میرا چاہنے والا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے بات کرتا ہے۔ تو سوال یہ ریز کرنا تھا کہ اللہ غائب ہے یا حاضر ہے؟ اب وہی میں نے کہا اکثریت چپ کر جاتی ہے، کوئی بات نہیں، میں صرف سوال ریز کیا، اس کا جواب آپ سے مانگا نہیں ہے، ہاں گھبرا نہ جائیں، جواب بھی بتاؤں گا۔ پر مومنین بھی کئی لکی ہوتے ہیں، ان کو پہلے بات پتہ ہوتی ہے، ابھی تو مولانا کہہ رہے تھے نا کہ جی مومنین کی تو بچوں کو بھی باتیں پتہ ہوتی ہیں، تو اللہ جس مسلمان سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا ابھی یا تو چپ کر جائے گا، چھوٹے سے بچے میں سے بھی پوچھیں تو ایسے تو کم از کم کرے گا، یعنی مجھے بچوں کو دیکھ کے یہ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، اتنا تو ہمارا علم بھی ہے نا کہ یہ بات بھی ہمیں نہیں پتا تھی، تو کسی نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں جانتا، ہاں اس کا مطلب ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، تو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ تو ہر جگہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور موجود بھی ہے، تو پھر یہ قل هو اللہ احد کیا ہے؟ کہہ دے کہ وہ اللہ، وہ تو تھرڈ پرسن ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ملا کو دیکھیں تو وہ کہے گا، یہ قرآن جو شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون الغیب تو نہیں ہے، اگر یؤمنون الغیب ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ وہ غیب ہے، اللہ غیب نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، میں آپ کے ذہنوں کو تھوڑا بلند کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیب ہے کیا، کہ مومنین کی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اللہ پر تو ہر موحد ایمان رکھتا ہے، کرسچینز بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور جو سلفی ہے وہ بھی ایمان رکھتا ہے، مومن ہونے کے لیے غیب پر ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے مالک کی پاک کلام یہ تو بتا دے یہ غیب ہے کیا؟
جس کو اللہ تو غیب ہے نہیں تو یہ غیب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْتَظِرُوا انی معکم من المنتظرین. اللہ کے لیے ایک غیب ہے جو زمینوں میں بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کسی خاص نقطے میں ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ میں ہوں، نہیں. یہ اگر ہوتا نا کہ اللہ غیب ہے، نہیں، اللہ کے لیے غیب ہے، اللہ کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ غیب. اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم بھی انتظار کرو اس کا اور میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں. مل کے صلوات پڑھیں بقیت اللہ اعظم کی ذات پر. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو تو. اور بھیا وہ غیب للہ غیب السماوات نہیں کہا اللہ غیب السماوات. بات توجہ کر رہے ہیں نا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ جو ہے وہ غیب ہے زمین و آسمانوں میں، نہیں، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کا کوئی غیب ہے، یعنی اللہ کے علاوہ. اور وہ تو بار بار اعلان کر چکا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. اللہ نے بھیجا ہے رسول کو. اب کیا کروں اگر کوئی ضد پہ آ جائے نہیں یہی دین حق ہے اور یہی ہادی ہے، اگر یہی ہادی ہے تو اللہ رب العزت کو تکرار کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے رسول بھیجا ہے، ہادی علیحدہ بھیجا ہے اور دین حق علیحدہ بھیجا ہے. یعنی رسول تو ہے میسنجر اور پیغمبر اور پیغام میرا پہنچانے والا، پر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. اور وہ ہادی کا زندہ فزیکلی اس حیات میں، ویسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی حیات و ممات میں کوئی ہم فرق نہیں سمجھتے، اس لیے کہ سیکنڈ پرسن کے لیے ایسے کیے جاتے ہیں السلام علیکہ، تو وہ جو اس کو وہاں اس کی قبر پر بھی سلام نہیں کرنے دیتا، لیکن مجبوری اس کی ہے جب بھی نماز میں بیٹھے گا تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشارہ بھی کر کے کہے گا پیس بی اپان یو. تو یہ تو یو تو سیکنڈ پرسن ہو گیا نا. اور اس کی زندگی کی دلیل قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کا یہ وعدہ ہے میرے حبیب جب تک تم اس قوم میں ہو اس کو ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں. اب آپ کی چوائس ہے، یا تو آپ مانے کہ وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، وہ رسول ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، تو اس کی وجہ سے ابھی تک عذاب نہیں ہو رہا. تو ملا پڑھ کے کہے گا نہیں، وہ آیت ہے انک میت و انہم میتون، تو بھی ختم اور یہ بھی ختم. تو اتنی پریکٹس کر لی اس پہ سختی سے جدہ سے وارد ہوتے جائیں. آپ کو کتابوں کا بھی ایک بستہ دیا جائے گا، کیسٹیں دی جائیں گی، سافٹ ویئر دیے جائیں گے. جائیں مدینہ، پہلے تو جانے کی ضرورت نہیں گاڈ فاربڈ، اگر جائیں تو مسجد کو دیکھنے جائیے، مسجد والے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. بھیا مسجد کی احترام کس لیے ہے؟ وہ تو مسجد والے کی وجہ سے ہے، ورنہ مسجد ایک اینٹوں اور مٹی کے مجموعے اور گارے سے بنی ہوئی دیواروں کو کسی نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو اس مسجد والے کی وجہ سے اس مسجد کو عظمت ملی ہے. تو یہ ملا کہے گا نہیں 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 سلام نہیں کرنا، یہ تو مر گیا، ختم ہو گیا. تو جب مر گیا 11 ہجری میں تو پھر ابھی تک عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟
ابھی تک عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ قرآن کا تو یہ وعدہ ہے جب تک تو رہے گا اتنے تک میں کسی کو عذاب نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا وہ ابھی تک ہے، اس شیپ میں ہو یا اس شیپ میں ہو۔ اللہ رب العزت کے اس پاک نمائندے نے یہ کہہ دیا تھا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد بل کلنا محمد، ہمارا محمد ہر دور میں قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اور مہدی فاطمہ نے یہ پریکٹیکلی ثابت کر دیا ہے کہ ابھی تک کسی کو عذاب نہیں ہو رہا، محمد کا آخری محمد اس کا حصہ موجود ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اچھا، آپ نے دیکھا 14 معصوموں میں سے 1,24,000 انبیاء میں سے، اور سب سے بڑی شخصیت جس کا ہر وقت ہم تذکرہ کرتے ہیں، وہ تو ہمارا ایمان کا حصہ نہیں بلکہ کل ایمان ہے۔ تو جو فرمائی نا کل ایمان، بہت بڑے لقب ہیں، اسد اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، سارے کے سارے القاب لے لیے، لیکن with all due respect بقیت اللہ نہیں بنا۔ گھبرا گئے؟ امام حسن مجتبی بقیت اللہ نہیں بنے۔ سید الشہداء نے بڑی قربانی دی، بقیت اللہ پھر بھی نہیں۔ امام زین العباد نے بڑی دعاؤں کے ساتھ ہمیں نوازا، بقیت اللہ نہیں۔ امام باقر علوم کے دریا بہا دیے، بقیت اللہ نہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب کوئی پراپرٹی لینے جاتے ہیں تو پہلے کچھ شو پیس لگے ہوتے ہیں اس میں ویٹرین میں، اور اس میں سے آپ کو ایک پیس پسند آ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں چاہیے، لیکن وہ آپ کو دیا نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں یہ بیچنے کے لیے نہیں، یہ دکھانے کے لیے ہے۔ آپ کو دیا اسی طرح کا جائے گا، یہی کوالٹی ہوگی، یہی شکل ہوگی، یہی سب کچھ اس کے ٹریبیوٹ ہوں گے، اور اتنا ہی دکھے گا، اتنا ہی وہ نظر آئے گا، اور اس جیسا ہی نظر آئے گا، اس میں اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا، پر یہ نہیں دیا جائے گا بلکہ بقیہ سے نکال کے دیا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے علی سے لے کر عسکری تک سارے کے سارے دکھانے کے لیے آئے تھے۔ وعدہ کیا تھا امیر المومنین نے، اللہ کی قدرت سے پیغمبر نے فرما دیا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، میرے بھائی علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا تو ہے۔ اور پہلے خلیفہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صدیق اکبر نے کہہ دیا کہ سمیت بے اذنی ہاتین، میں نے اپنے ان دونوں ویری کانوں سے سنا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علي الجواز، اتنے تک پل صراط کوئی پار کر سکتا ہی نہیں ہے جب تک میرے بھائی علی کا لکھا ہوا پاسپورٹ اور جواز اس کے ہاتھ میں موجود نہ ہو۔ اور اس نے کہا لا يجوز احد، کوئی بھی پار نہیں کر سکتا۔ احد سے مراد یہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک بھی اس میں شامل ہے۔ بھیا اب کوئی کہے کہ محمد رسول اللہ، تو گرامیٹیشن تو جانتے ہی ہیں کہ متکلم خود بخود آٹومیٹیکلی کلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، بندر پانچنی سوا لاکھ نعرہ حیدری، اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلندر صلوات۔ بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب والے پہ تو بہت ایمان رکھتے ہیں، غیب کیا ہے؟
للہ غیب السماوات والارض، ہم نے اس غیب کو آسمانوں اور زمینوں میں کہیں چھپا کے رکھا ہے. اور ادھر کہا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں بھی لا شریک ہوتے ہوئے، بعض فرتے جذبات میں آ کے کہتے ہیں لا شریک ہوتے ہوئے شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وعدہ کر چکے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو معصوم سے جب پوچھا گیا تو اس کا ان اللہ و ملائکتہ کا کیا مطلب ہے، وہ اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ معصوم نے فرمایا مسکرا کے شامل تو بالکل ہے، لیکن اس ڈیفرنس کے ساتھ کہ وہ جب کہتا ہے میں صلوات بھیجتا ہوں یعنی میں رحمتیں بھیجتا ہوں، اور جب مومن کہتا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو یہ طلب رحمت کرتا ہے، وہ دیتا ہے، یہ سمیٹتا ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. تو کہا صلوات میں بھی میں شامل ہوں اس ڈیفرنس کے ساتھ، کہیں علماء بھی یہ وہ حملہ نہ کر دیا جائے کہ جی یہ تو اس کو شریک مانتے ہیں. نہیں، ہم شریک اس کا کسی کو نہیں مانتے، لیکن ان کاموں میں اس ڈیفرنس کے ساتھ شامل مانتے ہیں. اور ادھر کہا صلوات میں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں، ادھر کہا کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والا ہوں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں نا بھیا. تو عزیزان محترم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. کس کے لیے خیر ہے؟ وہ جو اس کے سامنے اکڑے گا یا جھکے گا. جھکے گا تو بچے گا نا. تو ہمارا سلام ہو ہماری ماؤں پر جنہوں نے ہمیں بچپن سے جھکنا سکھا دیا. علی کا نام آئے نہیں جھکتے، حسن کا نام آئے نہیں جھکتے، حسین کا نام آئے نہیں جھکتے، زین العابدین کا نام آئے نہیں جھکتے، باقر العلوم کا نام آئے نہیں جھکتے، صادق آل محمد کا نام آئے نہیں جھکتے، کاظم آل محمد کا نام آئے نہیں جھکتے، علی رضا کا نام آئے نہیں جھکتے، امام تقی جراد کا نام آئے نہیں جھکتے، اور امام علی نقی کا ہادی کا نام آئے نہیں جھکتے، امام حسن عسکری کا نام آئے نہیں جھکتا. میں معذرت چاہ کے سارے ائمہ سے میں کہوں گا ادھر حجت ابن الحسن عسکری کا نام آیا، ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا فوراً جھک جاؤ. تو عزیزان محترم، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کٹے گا تو تلوار ذوالفقار سے وہ جو نہیں جھکے گا، اور جو جھک جائے گا وہ بچ جائے گا. بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. اب معلوم ہوا نا، پتہ چلا، آہستہ آہستہ میرے ساتھ آ رہے ہیں کہ خیر کس کے لیے ہے؟ جو اس کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے خیر ہوگا، اور جس کے لیے جو اکڑ جائے گا سیدھا کھڑا رہے. دیکھیے نا ہریکین آتے ہیں، ابھی تو یو کے میں یہ آ رہے ہیں، نارتھ میں آپ نے دیکھا، خبروں میں سنا تھا، کئی درخت تو جڑوں سے اکھڑ گئے. جو سامنے آتا ہے اس کی اصل بھی مٹ جاتی ہے، اس کی نسل بھی مٹ جاتی ہے. اور علی ابن ابی طالب کا یہ بیٹا جو ایسے غصے سے آئے گا کہ میرے دادا، میرے بابا، میرے اجداد کو انہوں نے تنگ کیا، ابو جہلوں نے، ابو لہبوں نے، معاویہ خیلوں نے، انہوں نے اتنا ستایا، ہماری دادی کو بھی ستایا. کربلا کے یہ سارے کے واقعات اس کو بھولے نہیں ہیں. جو سامنے آئے گا اور اکڑے گا، اتنا غصے سے تلوار ذوالفقار لے کے آئے گا کہ جو بھی نہیں جھکے گا وہ مٹا دے گا، اس کی اصل بھی مٹ جائے گی اور اس کی نسل بھی ختم ہو جائے گی. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو.
اپنے آپ کو تیار کرنا ہے عزیزان محترم. اور فاقد الشے کہ تواند معطی شے، کہ جب تک اپنی جیب میں کچھ پیسے نہ ہوں دوسرے کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا. اب مومنین کے شکایت ہے کہ جی ہمارے بچے بات نہیں سنتے، ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے. میں رات کو بھی سن رہا تھا جی فلاں کمیونٹی کے بچوں کو تو بالکل بھی پتہ نہیں ہے. بچوں کو تو تب پتہ ہوگا نا بھیا، آپ سے میں اگر 10 پاؤنڈ مانگوں تو آپ کی جیب میں اس سے تھوڑے زیادہ ہوں گے تو اس میں سے مجھے دیں گے نا. جب آپ کی جیب میں ہے ہی ککھ نہیں تو مجھے کیا خاک دیں گے؟ تو ہمارے پاس جتنا علم ہے اس میں سے کچھ آگے ٹرانسفر کریں گے کہ نہیں؟ جب ہمیں ہی معلوم نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ کوسچن مارک ہے. اس پر ہمیں سوچنا ہوگا، تیار کرنا ہوگا. اور یہی تو سچے نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میری امت کے بہترین افراد میں سے وہی ہیں فقط جو پہلے سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے. وہ سچے نے یہ نہیں کہا کہ I am proud to be a great messenger. یہ نہیں کہا کہ میں اس پر فخر و مباحات کرتا ہوں کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میں سارے انبیاء کا سردار ہوں. نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں تو اس پہ پراؤڈ ہوں، اس پہ فخر و مباحات کرتا ہوں. انما بعثت معلما، مجھے اس پر فخر ہے کہ مجھے ٹیچر اور استاد بنا کے بھیجا گیا. بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. بقیت اللہ کی علامات حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہی میرا بیٹا ظاہر ہوا، میرا بیٹا آیا. یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اب میں کیا بتاؤں، ملا کا دماغ خراب ہو گیا. یہ ایسے نہیں پیدا ہوتے جیسے تو اور میں پیدا ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. جناب حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون سے، ارشاد فرمایا پھوپھی جان آج ہمارے گھر میں رہیے گا اس لیے کہ حجت خدا آنے والے ہیں. تو حیران و پریشان ہو کے عرض کی اے فرزند پیغمبر، اے امام زمانہ، آپ کی کون سی اہلیہ کے بطن سے آنے والا ہے؟ کوئی کسی پر تو علامت ہی ظاہر نہیں. فرمایا نرجس خاتون کے بطن اطہر سے آنے والا ہے. کہا ہمیں تو کچھ نہیں. کہا نہیں، حجت خدا آنے والا ہے، عام بچہ آنے والا نہیں ہے. تو امام کی بات سن کر ظاہر ہے مومنہ تھیں، امام کی پھوپھی تھیں، امام کی بہن تھیں، تو امام کی بیٹی تھیں. تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ہم رہ جائیں گے لیکن اذان فجر ہونے کو ہے، ابھی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی. یہی دل میں سوچنا تھا، دماغ میں یہ خیال آیا کہ اے حسن عسکری، آپ نے تو کہا تھا حجت خدا آنے والی ہے اور تو صبح کا ٹائم بھی آنے والا ہے. ادھر سوچنا تھا. میرے عسکری نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے پھوپھی اماں، اے حکیمہ خاتون، آپ نے یہ سوچا ہی کیسے کہ حجت خدا شک کی بات نہیں ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھو نا، مصلی عبادت پہ آپ کا امام زمانہ اور مشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ رہا ہے سبوح قدوس اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین حجت اللہ وانا محمد ابن الحسن حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. تو کون ہے وہ بقیت اللہ جس کی نشانیاں معصوم بتائے؟ حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہی میں نے اپنی پھوپھی کو بتایا تو میں نے عرض کی، میں نے فرمایا پھر میرے حجت خدا بیٹے کو میرے ہاتھوں پہ لاؤ نا. تو جو ہی حجت خدا میرے ہاتھوں پہ آیا
تو اس نے پہلی آیت کی تلاوت کی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيَ فرعون وحامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون. سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کی تلاوت کر کے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہم وہ ہیں. جلدی سے حسن عسکری عاشق رسول اللہ میرے 11ویں امام نے وہ کپڑا ہٹا کے دیکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا جیسے میرے کاندھوں پہ 2 آیتیں لکھی ہیں اسی طرح میرے آخری محمد کے دونوں شانوں پہ آیتیں لکھی ہوں گی. میرے عسکری نے اس کی زیارت کے شوق میں جب ہی کپڑا الٹا تو وہاں لکھا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اس لیے کہ باطل کو تو جانا ہی تھا نا. آیت قرآن میں جو ہے وہ اس کا اقتباس ہے، یہ آیت پوری نہیں لکھی تھی اس لیے کہ وہاں تو تھا قل جاء الحق وزهق الباطل، لیکن یہاں امام زمانہ کے شانے پر وہ آیت قول کے ساتھ نہیں لکھی ہے بلکہ وہاں تھا وعدہ کیا تھا کہ حق آنے والا ہے، اور یہ ہے کہ اس کی تصدیق ہے کہ حق آنے والا نہیں بلکہ حق آ گیا. اور دوسرا شانہ جب دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا وَقَدَّمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے سارے کلمات مکمل ہو گئے اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میرا یہ سینہ پھٹتا ہے. علی بن ابی طالب کے بھی سینے میں درد ہوتا تھا کہ فضائل آل محمد آپ سنیں گے کہاں تک، ہم پڑھیں گے کہاں تک. اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ 1-2 مجالس میں کام ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ مہدی فاطمہ کے فضائل لوگ سمجھتے ہیں مہدی فاطمہ کے بارے میں مولانا یہ کیا پڑھیں گے. بھیا آپ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر قرآن بولے گا کہ امام زمانہ کون ہے. آیات الہیہ مسکرا کے آپ کو مبارکباد پیش کر کے کہیں گے کہ یہ ہے ہم قصیدہ ہے مہدی فاطمہ کا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ایک دن آنے والا ہے کہ ساری کی ساری روئے زمین اس کے نور سے چمک اٹھے گی. مجھے بتایا جائے کہ جب آمنہ کا لال آیا تھا پوری زمین نہیں چمکی، اس ساری رسپیکٹ کے باوجود ہاں اتنا ہوا تھا کہ وہاں مکہ میں جب پیدا ہوا تو بہت سے منارے گرے، روم کے منارے گرے، کسرا کے منارے گرے، ان کے تخت ہلے تھے، لیکن پوری زمین اس کے نور سے نہیں چمکی. آپ کا اور میرا مولا کعبہ کے جوف میں پیدا ہوا پر سارے بت تو ٹوٹ گئے اور بہت سارا کچھ ہوا. وہاں مکہ والوں نے روم کے مینار دیکھے تھے وہاں سے نور کی وجہ سے، پر پوری زمین روشن نہیں ہوئی. امام حسن سے لے کر حسن عسکری جب پیدا ہوئے اس وقت یہ زمین روشن نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو کوئی تو ہے نا جو آنے والا ہے، جو رب کا نور بن کے ساری زمین کو چمکانے والا ہے. اور وہ کوئی نہیں ہے سوائے حجت ابن الحسن بقیت اللہ الاعظم فی الارضین کے. ورنہ قرآن کی تفسیر نامکمل رہ جائے گی اور اس کی صداقت کی دلیل نہیں ملے گی جب تک وہ زہرا کا بیٹا آ کر وہ سارے کی ساری زمین کو. یہی تو وجہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي الْأَرْضِ. اور وہ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے باقی رہنے والے کلموں کو زمین میں رکھا ہے. اس لیے کہ آسمان میں اگر ہوتا تو آسمان میں کیوں جاتا؟ آسمان والے تو اس کے منکر ہی نہیں ہیں، آسمان والے تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرتے ہیں.
ہیں آسمان والوں کو تو اس پہ فخر و مباحات ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کبھی ضمیر مفرد کی آتی ہے، کبھی جمع کی آتی ہے، کبھی غیب کی آتی ہے، کبھی فرسٹ پرسن بن کے آتا ہے، کبھی کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب، اوس اللہ کا یہ ارادہ ہے، کبھی کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، تو آج مجھ سے یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کہتا ہے اس اللہ کا ارادہ ہے واحد کی ضمیر یعنی ایک، اور کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ جب کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کبھی کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کبھی کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے ساتھ کوئی اور تو شریک نہیں ہے، ہرگز کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جب اللہ رب العزت ایک سمت سے آواز دیتا ہے وہاں وہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جہاں کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو اور جہاں کوئی چیلنج کرنے کا امکان ہو وہاں کہتا ہے ہم نے یہ کہا ہے، اور ہم نے جب کہا ہے تو ہم اگر کوئی اس سے سامنے آتا ہے تو وہ اس کے سامنے نہیں آئے گا بلکہ ہمارے سامنے آئے گا، اور جب ہم نے اس کو بھیجا ہے تو اس کے ساتھ کیا جھگڑا کرتے ہو، اس کے ساتھ کیوں جنگ کرتے ہو، جنگ تمہاری اس سے نہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہے، اور جیسے ہم نے اس کو بھیجا ہے اور اگر اس سے کوئی اختلاف کرے گا تو پھر ہم دیکھیں گے، یہ نہیں، یہ تو اس کا تو کیس ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج مجھے سمجھ آئی کہ جناب سیدہ زینب نے جب فرمایا تھا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہ اس وقت کی بات ہے جب یزید کے دربار میں اس جابیوں کے مجمع میں اس نے کسی للکارا تھا، کہا ما جاء خبر ولا وحی نزل، نہ وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی قرآن تھا، تو میرے آقا آزادی نے ارشاد فرمایا یا اہل الغدر والمکر یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، اگر کسی میں جرت ہوتی، اگر بنو امیہ اور ہاشم شریک اور رشتہ دار ہوتے تو وہاں تو ان کو بکواس کرنا چاہیے تھا نا کہ اے آقا زادی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہی، ہم تو آپ کے کزن ہیں۔ میری آقا زادی نے فرمایا کہ یبنت طلقاء، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، سن کن قیدک وسعیک لا تمیت ذکر واللہ لا تمیت ذکرنا ولا تم ہوا ہی نا، امام قسم اٹھاتے ہیں اس رب ذوالجلال کی جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے ہمیں شکست دی، ہمیں ذلیل کیا، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ما رأینا من اللہ الا جمیلا، زینب اور آل زینب نے اللہ سے کسی خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یہی تو وجہ ہے کہ قیامت تک کے لیے آل محمد کی کسی فرد نے کوئی شکایت نہیں کی ہے۔ عزیزان محترم، میری آقا زادی نے قرآن پڑھا، ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ کسی کو ذلیل کر دے، کسی کو عزت دے دے، اور عزیزان محترم یہ عزت اور ذلت کچھ تو کچھدار کی نہیں ہوتی، بلکہ جس وہ عزت وہ ہوتی ہے کہ جس کی اصل بھی باقی رہے، جس کی نسل بھی باقی رہے۔ آج وہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ایک تھی نا، یہ تو تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تو اپنے حیوانات کو بھی گنتے تھے، اپنے مردوں کو بھی گنتے تھے۔ میں مثال دینے پہ مجبور ہوں عزیزان محترم، برکت والا حیوانات بھی دیکھیں تو وہ سال میں ایک بچہ دیتا ہے اور اسے ملین ہر روز کاٹے جا رہے ہیں، اس کو حلال گوشت کے ساتھ کھاتے جا رہے ہیں، لیکن جو حرام ہوتا ہے، جو نجس ہوتا ہے، جو برکت والا نہیں ہوتا ہے، وہ 8-8 10-10 بچے بھی پیدا کرتا ہے، پر ہارڈلی ان کو کوئی کھانے والا بھی نہیں ہے۔ پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں نظر آتا ہے، تو وہاں ایک تھی، آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک دا لکھ ہوگی، وہ لکھ جو اللہ رب العزت نے دیا ایک کی شکل میں، ارشاد فرما دیا میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، یہ تو زیادہ ہے تو ان کو میں ہسٹری بنا دوں گا اور آپ کو ایک ایسی دوں گا کہ قیامت تک کے لیے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں کوئی نہ کوئی آپ کو ملے گا، کہے گا میں رسول کی اولاد ہوں۔ کیسے؟ ان کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، سر جھکا کے کہے گا میں زہرا کی اولاد۔ تھک تو نہیں گئے؟ لگتا ہے تھک گئے ہیں۔
کتنا ٹائم ہو گیا مجھے تو پتہ نہیں چلے گا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ خیر ہے تمہارے لیے, ہر کسی کے لیے, تمہارے لیے اگر تم مومن ہو تو. عزیزان محترم, بقیت اللہ کے فضائل میں قرآن بولے گا اس لیے کہ یہ کل قرآن کا بیٹا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, کہ حبیب ان سے جنگ کرتے رہو. آدم سے لے کر آخری نبی تک یہی حکم تھا, اور پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک بھی یہی تھا. لیکن ایمان سے بتایا جائے کہ انہوں نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی, انہوں نے اپنی ڈیوٹی اچھے انداز سے انجام دی. پر کیا کل کفر ختم ہو گیا؟ نہیں, ابھی باقی ہے. تو اس آیت کا جواب کون بنے گا؟ اگر کوئی آنے والا نہ ہو, کوئی نبی تو آنے والا نہیں, کوئی نیا دین آنے والا نہیں, کوئی نئی کتاب اور قرآن آنے والا نہیں, تو اس قرآن کی صداقت کی دلیل کون بنے گا سوائے مہدی فاطمہ کے؟ ایک دن آنے والا ہے, وہ اتنا غصے سے تلوار چلائے گا کہ جس کو کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ صرف اور صرف اس دین اسلام کو پریویل کرے. اور لیظہرہ ظہور سے ہے مولانا, تو ظہور کی باتیں جو کرتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں ہے ہونے والا, یہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. آدم سے لے کر آج تک تو پوری دنیا پہ اسلام دین پریویل نہیں ہوا, تو اس کا جواب کون بنے گا سوائے زہرا کے بیٹے کے؟ معلوم ہوا کوئی آنے والا ہے. اور یہ کہا وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے یہ زبور میں بھی لکھ دیا, تورات میں بھی لکھ دیا, قرآن میں بھی لکھ دیا, ساری کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ ذکر کے بعد کہ ہماری زمین کے وارث فقط مظلوم بندے اور صالحین بنیں گے. تو ابھی تک تو کوئی نہیں ہوا. معلوم ہوا کوئی ایسا صالح آنے والا ہے جس سے اللہ رب العزت پھر آیت نمبر 6 میں سورہ مبارکہ قصص میں ارشاد فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم انہیں تمکین دیں گے, انہیں حکومت دیں گے, ان کو وہاں حاکم بنائیں گے زمین کا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمْ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم آسمانوں؟ اس لیے کہ وہاں حکومت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے وہ تو یہاں آ کر ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کے جھولے جھلاتے ہیں. اور امام وہ ہوتا ہے عزیزان محترم جو فرشتوں کو دوسروں کو دکھا دے, اور عام انسان غلام وہ ہوتا ہے جو فرشتے کو دیکھ بھی نہ سکے. یہی تو وجہ ہے آپ کے اور میرے مولا حسین ابن علی جب مدینہ سے آ رہے تھے اور راستے میں کسی نے پوچھ لیا کہ اے فرزند پیغمبر اپنا تعارف کرائیے, اپنی آئیڈنٹیٹی بتائیے, تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو لقیتنی فی مدینہ, اگر تو مجھے مدینہ میں ملتا لأریتک اثر جبرائیل ووحی جبرائیل, تو میں آپ کو جبرائیل اور اس کے آثار دکھاتا. یعنی وہ جبرائیل جو آیا کرتا تھا اور اس کو بھائی صاحب کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا, وہ پیغام دے بھی جاتا تھا, وہ پیغام لے بھی جاتا تھا, یہ دیکھتے رہ جاتے تھے یا رسول اللہ کیا ہوا. پیغمبر ارشاد فرماتے تھے ابھی ابھی جبرائیل آیا تھا اور پھر چلا بھی گیا, ہمیں تو پتہ نہیں چلا. فرق یہ ہے, عام غلام میں فرق یہ ہے وہ جبریل کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے, اور امام وہ ہوتا ہے جو جبریل کو دوسروں کو بھی دکھا سکتا ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو تو. میں نے وعدہ کیا تھا, پتہ نہیں مجھے بھا بھی پاؤں کہ نہیں, کہ آج مصائب پڑھوں گا, دن رہوں تو عشرے لگ جائیں گے, قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے اس لیے, اور ان کے فضائل بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں.
ارے جن کے پہلے اچھا ایک اور بات ہے کہ جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق پہلی کا چاند ہر بندہ دیکھنا چاہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن نظر نہیں آتا، اور 14ویں کا چاند کسی سے چھپ نہیں سکتا۔ اچھا جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق یہ نہیں ہے کہ وہ چاند پہلی کا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ بڑا ہوتا ہے، یہ نہیں، ان کا اب سائنٹسٹ لوگوں کا یہ اس پہ اجماع ہے کہ چاند تو وہی ہے، سائز بھی وہی ہے، پر کیا ہے کہ پہلی کے چاند کو دیکھنے کے لیے ان میں معرفت نہیں ہوتی، لوگوں میں معرفت نہیں ہوتی، اور اس کے 13 دن ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ اتنی معرفت ہو جاتی ہے کہ جو اس وقت نہیں دیکھ سکے تھے آج بہت کلیئر دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہوتی ہے مومنین کہ چاند دیکھنے کے لیے ہائٹس پہ دنیا جاتی ہے، بلند جگہوں پہ، بڑی بڑی بلڈنگز پہ، پہاڑیوں پہ۔ آپ نے غور نہیں کیا بلندی پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ قانون ہے بلندی سے وہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو آج مجھے سمجھ آئی عیسیٰ روح اللہ مریم کا لال چوتھے آسمان پر کیوں گیا، کہ وہ زہرا کے چاند کا جب طلوع ہو تو سب سے پہلے میں دیکھوں اور مجھے پھر دنیا دیکھے۔ ایسا نہیں ہوتا، دنیا انتظار میں ہوتی ہے کہ کب رویت ہلال کمیٹی چاند کا اعلان کرے گی، تو وہ رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین چوتھے آسمان تک اتنا بلند ہوا کہ اس سے آگے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر طلوع کرے گا اور یقیناً طلوع کرے گا تو سب سے پہلے اس کی زیارت میں مریم کے بیٹے کے حصے میں آئی۔ اور پھر یہ کون ہے؟ آپ یہاں جماعتوں کی جماعتیں ہیں پوری دنیا میں، ہم کون شیعہ ہیں؟ اثنا عشری، ہم 12 والے ہیں۔ 12 کی گردان پہ آ جائیں، یقین جانیے قرآن آپ سے بولے 12 ہو جائے ہر شے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری کیا بات ہے، میں نے تو ہر شے 12 کے حوالے کی ہے اور سب کو 12 دیے ہیں، اس لیے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12، یہودی کے لیے بھی 12 مہینے رکھے ہیں، عیسائی کے لیے بھی 12 ہی رکھے ہیں، ہندو اور سکھ کے لیے بھی 12 ہی رکھے ہیں، مسلمان کے لیے بھی 12 ہی رکھے ہیں۔ ارے 12 سے آگے جب جگہ ہی نہیں ہے کہاں تک جاؤ گے؟ ایسے نہیں ہے کہ میرے رسول نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان عدت اوصیائی 12 کا اوصیاء بنی اسرائیل، میرے نائب 12 ہی ہوں گے۔ اب 12 کی یہ گردان پھر اگر زندگی نے کوئی موقع دیا تو انشاءاللہ قرآن مجید سے 12 آپ کو لطف آ جائے گا کہ ارے کیا بات ہے، ہم تو ادھر آتے ہی نہیں۔ اتنا آپ کو چڑھایا گیا، انہوں نے کہا تھا، پریکٹس نہیں کی کہ قرآن کافی ہے، بھیا کہنے سے کیا بنتا ہے، انہوں نے کہا تھا تو آپ قرآن سے دور ہو گئے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت جدا ہو سکتے نہیں، اس لیے کہ سچے نے کہہ دیا تھا، اس نے کہا تھا، آپ کے امام اور میرے آقا نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ سر کو تن سے جدا تو کر سکتے ہو پر قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ آج 40 ہے، یہ کیا ہے 40؟ 40واں ہے کربلا کے شہیدوں کا۔ سنتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ یہ کاروان اہل بیت جب کربلا سے 11 محرم کو چلے تھے تو 64 یا 63 سواریاں تھیں، لیکن
جب شام سے واپس ہونا چاہتے ہیں تو فقط 3. اور جو بچے تھے حسین کے، جو بچے تھے جن کی قبریں عراق اور شام کے درمیان، آپ بائی روڈ جائیں نا تو آپ کو ملے گا یہ حسین کے بچے ہیں، نامعلوم قبریں ہیں، تو صرف لکھا ہوتا ہے کہ یہ حسین کے بچوں کی قبریں ہیں. روایتوں میں ہے کہ کم از کم 53 بچے تھے، اور جب شام پہنچے تو صرف 15 رہ گئے. اجرکم علی الزہرا. خدا مجھے توفیق دے کہ میں آج پڑھ سکوں. میں نے بات کہہ دی تھی پر کوئی یقین نہیں آ رہا کہ میں 40 کے مصائب پڑھ لوں. آپ مصائب سنتے رہتے ہیں پر یقین جانیے 40 کے مصائب نہ پڑھے گئے ہیں اور نہ کسی کی جرت ہے پڑھ لینا. ایسے نہیں ہے کہ چھٹے امام نے اس کو مومنین کی علامات میں سے قرار دے دیا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ 21 ملین آج کربلا میں موجود ہیں، جن میں ڈسیبلز بھی ہیں، ہینڈی کیپس بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر کیٹیگری کے لوگ موجود ہیں. مسلم بھی ہے، نان مسلم بھی ہیں. اس لیے کہ نان مسلم بھی جو بے ضمیر باضمیر انسان ہے، جو باضمیر ہے، اے حسین ابن علی ہم پر تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے. باضمیر ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے تو میرے آقا نے جب آخری سجدے میں سر رکھا نا تو ہلنا جلنا جب بند ہوا تو انہوں نے کہا کہ علی کا بیٹا، انہوں نے کہا، ایک ظالم نے کہا کہ ہاں پتہ کرنا ہے کہ حسین ابن علی زندہ ہے یا نہیں، تو پھر خیموں کے لوٹنے کی آواز بلند کرو، پتہ چل جائے گا. ادھر جب کہا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، اجرکم علی الزہرا، یہ میں نے کہا تھا 3 دن پہلے بھی کہ اس وقت تک آپ کی آواز بلند ہوتی نہیں ہے جب تک مرنے والے کے والدین نہ آ جائیں. یہ نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ان کے بچوں کی مجلس ہو اور زہرا بقیہ میں آرام کرے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے ساتھ وعدہ ہے نا کہ آپ میرے بچوں پہ رو کے دکھا صحیح، پھر دیکھ زہرا تیرے لیے کیا کرتی ہے، یہ تیرے موتی سمیٹنے کے لیے کیسے آتی ہے. میں نے ایک مجلس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ زہرا کا رومال اتنا سستا نہیں ہے، اس کے لیے حور جیسی شخصیت کو سر دینا پڑتا ہے پھر زہرا کا رومال ملتا ہے. عباس دلاور جیسی شخصیت کو اپنے بازو قربان کرنے پڑتے ہیں پھر زہرا کا رومال ملتا ہے. کتنا لکی ہے تو شیعہ، ادھر تو نے آنسو بہایا، ادھر زہرا نے اپنا رومال بڑھا دیا. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. لوٹو تبرکات علی و بطول کو کی آواز بلند ہوئی تو میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا یا شیعت آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے ماننے والوں، ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تم دیندار نہیں ہو تو نہ ہو، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم باضمیر انسان تو بن جاؤ. ان حالات میں ان قیدیوں کو لے کے گئے اور مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے نا قبلہ مولانا صاحب، 36 دن لگے میری آقا زادیوں کو شام پہنچنے میں، 36 دن. اور اس کے بعد آپ لوگوں میں سے کچھ شام میں زوار بھی بیٹھے ہوں گے کو جو ڈمسکس میں گئے ہیں، ابھی تک اس دروازے کا نام باب الساعات ہے. باب الساعات کیوں اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں رکی ہیں زہرا کی بیٹیاں 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں بلکہ میری آقا زادی 15 اذانیں سنی ہیں، یعنی 3 دن تک میری آقا زادیوں کو ٹائم لگا باب الساعات سے دربار یزید پہنچنے تک. اجرکم علی الزہرا. آج آرام سے روتے آئیں، نہ مجھے گھبرائیں، نہ میں آپ کو زحمت دیتا ہوں. آج ذاکر کے پڑھنے کی کوئی کمال نہیں ہے. آج تو حسین ابن علی کا وہ غم کسی ذاکر کا محتاج نہیں ہے. آج تو خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سامنے آ رہی ہے نا. میں آج آپ کو سیدہ زینب کی مجلس ہی تو سنانے جا رہا ہوں، اس لیے آج میں اپنی بات بالکل بھی نہیں کروں گا. عزیزان محترم، وہ وقت بھی آیا کہ میری آقا زادی
نے کہا یا لیتا امی لم تلدنی، اے کاش میں زینب آج مر گئی ہوتی. تو فضہ نے کہا تھا اے آقا زادی آپ پہ آپ کے بھائی تو مارے گئے کربلا میں، آپ کے بھائیوں کے بازو کٹے کربلا میں، آپ کے بھائیوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے کربلا میں، آپ کی بیٹیوں اور بہووں اور بھتیجیوں کے گوشوارے لٹے کربلا میں. وہاں مصائب زیادہ تھے، آپ پر پانی بھی بند ہوا، آپ پر تازیانے بھی برسائے گئے، اور یہاں آپ کہہ رہی ہے یہاں مصیبت. میری آقا زادی نے رو کے ارشاد فرمایا تھا ہاں اما فضہ مصیبت تو وہاں زیادہ تھی، پر دیکھنا وہاں زینب کوئی پہچاننے اور جاننے والا نہیں تھا. یہاں اماں میں شہزادی رہ چکی ہوں، یہاں یہی جو پتھر مار رہی ہے ایک دن وہ تھا میرے بابا سے درخواستیں دیتی تھی کہ ہم آپ کی شہزادی سے ملنا چاہتے ہیں، اور میرا بابا علی ان کو کہتے تھے کہ میری بیٹی نے کبھی ہجوم نہیں دیکھا نا، اکٹھی ہو کے نہ جانا بلکہ ایک ایک ہو کے جانا. اما فضہ یہاں ساری میری جاننے والی ہے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. آہستہ آہستہ آرام سے روتے آئیے عزیزو. زینب نہ ہوتی تو حسین کی تحریک ناکام ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ آج 1,24,000 انبیاء بھی کربلا آتے ہیں زیارت حسین کے لیے، اور آدم کہتے ہیں تو نے مجھ پہ احسان کر دیا. یہی تو وجہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. یعنی 1,24,000 انبیاء کا مشن بچانے میں حسین کامیاب ہو گیا. وہ ذبح عظیم کا مصداق سب کچھ قربان کر کے اپنے نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا. لیکن اگر حسین کے ساتھ شریکت الحسین زینب نہ ہوتی تو یہ مشن ناکام ہو جاتا. اس کامیابی کے لیے آدم سے لے کر آخری نبی تک سارے سلام کر کے جاتے ہیں، اور آخری وقت جب ہوتا ہے اذان کے قریب سارے چلتے ہیں. میرا مولا بھی ساتھ میں چلتا ہوا نظر آتا ہے. حسین تم تو کہیں جاتے نہیں ہو. ارے ہم تو جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں ارے تم تو میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہو نا. اب حسین وہاں جائے گا جس نے حسین کو زندہ و تابندہ بنا دیا. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. میں نے جو وعدہ کیا تھا مجھے نہیں معلوم میں نبھا سکوں گا یا نہیں. عزیزان محترم وہ وقت بھی آیا کہ زینب 1 سال گزر گیا حسین کو روئے ہوئے، حسین کو یاد کیے ہوئے، پابندیاں نبھاتے ہوئے. لیکن ایک وقت آیا کہ خبر آئی کہ تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی قیدی آپ کو نہیں ملے گا جو کنڈیشنل رہا ہو رہا ہو. جب رہائی کی خبر ملتی ہے ہر آدمی خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیسے قیدی ہیں جو کہتے ہیں ہم رہا نہیں ہونا چاہتے، ہماری شرط یہ ہے ارے جس کا تو نے خون بہایا تھا، ارے جس پر پابندیاں لگائی تھی، تیرے دربار میں ہم اس کو منوا کے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس مشن کو کمپلیٹ کر کے جانا چاہتے ہیں. ہماری شرط یہ ہے کہ تیرے بازاروں درباروں میں یا حسین کا ماتم کر کے جائیں. اجرکم علی الزہرا. تو یہ جلوس جو آپ نکالتے ہیں یہ سنت زینب ہے. زینب نے پہلا جلوس نکالا، اس دربار سے نکالا. اور جلوسوں کے پڑاؤ ہوتے ہیں، کوئی سٹاپ ہوتے ہیں. تو پہلا سٹاپ آیا، میری آقا زادی نے پہلا پڑاؤ جو کیا وہ سکینہ بنت الحسین کی قبر پہ آئی. وہاں رک کے کہا ہے عابد بیمار یہاں رک جاؤ، مجھے اپنی بھتیجی سے بات کرنا ہے. اور میری آقا زادی کہتی ہے اے میری بیٹی سکینہ، آپ روز پوچھتی تھی نا کہ اماں ہم بھی کبھی گھر جائیں گے، تیری پھوپھی گھر جا رہی ہے. قبر سے رونے کی آواز آئی اے پھوپھی اماں ہم نے یہی رہنا ہے، آپ کو جانا مبارک ہو. اور دوسرا پڑاؤ آیا، دوسرا سٹاپ
طلب کیا نجف اشرف میں اور اپنے بابا سے وہ پیغام سارا قصہ سنایا. اب آ جائیے زینب نے جو مجلس پڑھی ہے کربلا میں تیسرا مقام آیا. بیویوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے گرا دیا اور گراتے ہوئے یا حسین یا علی اکبر یا علی اصغر اور یا قاسم کی آوازیں بلند ہوئی. میری آقا زادی نے ایک ایک شہید کی مجلس پڑھنا شروع کر دی. ایک وقت بھی آیا کہ ان سے پہلے کوئی زیارت موجود تھا اور وہ ظاہر ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری. میں کہوں گا شیعو زیارت کے لیے جایا کرو, زینب کی دعا ملے گی تمہیں. میری آقا زادی نے کہا کہ اے زین العابدین, ارے ہم سے پہلے کون زیارت کر رہا؟ پھوپھی اماں یہ میرے بچپن کا ساتھی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے. میری آقا زادی کہتی ہے یا جابر رحم اللہ والدیک لقد زرتا خانہ فی غیابتنا. اے جابر ابن عبداللہ, تم پر خدا اور تمہارے والدین پر بھی رحمت کرے, تم نے ہماری عدم موجودگی میں میرے بھیا کو زیارت کی ہے. میری آقا زادی آئی, جب آئی نا تو میری آقا زادی حیران ہو گئی, پریشان ہو گئی. میری طرف دیکھی نیاز حسین, میری آقا زادی اپنے بھیا کی قبر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ادھر دیکھتے ہوئے پھر میری آقا زادی نے اپنے بھتیجے کی طرف رخ کیا. یا علی ابن الحسین کانا اخی ارے طویل القامہ, میرا بھائی تو لمبے قد کا تھا. ارے زین العابدین تو نے اتنی چھوٹی قبر کیوں بنائی؟ میرے امام کہہ رہے ہیں ارے پھپھی اماں, گھوڑوں کی ٹاپوں سے تیرا بھیا مسمار ہو گیا, اس کی رسو 17 پہ ظاہر ہے, اس کی پسلیاں اور ہڈیاں توڑ دی گئی. ارے جتنا مجھے ملا میں نے دفن کیا ہے. اور اب پھپھی اماں میں آپ کو راز کی بات بتاؤں, جب میں دفن کرنے کے لیے آیا نا سارے شہیدوں کو دفن کر لیا. پھپھی اماں مجھے اپنے صغیر بھیا کی لاش نہیں مل رہی تھی, تو پھر میں جب پریشان تھا میرے بابا نے آواز دی یا بنائی انظر الی صدری, او میرے بیٹے بیمار, اپنے بابا کے سینے پہ دیکھو, یہ تھوڑا سا جو گوشت بچا ہوا ہے یہ تیرے صغیر بھیا علی اصغر کی لاش ہے. اس لیے کہ جب گھوڑے دوڑے زیادہ خاک شفا میں مل گیا, میں نے اس کو چھپایا ہوا تھا اپنے سینے پہ, یہی ہے تیرا بھیا علی اصغر. عزیزان محترم اجرکم علی الزہرا, آپ کی زحمت کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اجرکم علی الزہرا, کربلا کو چھوڑ کے چلی ہے زینب, اب کہاں چوتھا پڑاؤ کیا باغ سلمان فارسی میں, اور وہاں کہا کہ منادی کر دو زہرا کی بیٹیاں اجڑ کے آ گئی. ارے اپنوں نے نہ پہچانا جب زین العابدین کے چچا محمد ابن حنفیہ آتے ہیں, زین العابدین کو نہ پہچانا, اپنی بہن زینب کو نہ پہچانا, اور پوچھتے ہیں میری بہن زینب کہاں ہے, میرا بھتیجا زین العابدین کہاں ہے؟ چچا 1 سال ہی تو گزرا ہے, میں تیرا بھتیجا زین العابدین ہوں. فرد محبت میں آ کر, جذبات میں آ کر محمد حنفیہ نے اپنے بھتیجے کو ہاتھوں میں لیا. میرے مولا تڑپ گئے, کہا چچا زور سے نہ پکڑنا, تیرے بھتیجے کا بدن دکھتا ہے. ارے ظالموں کے تازیانوں نے ادھر کہا پھوپھی کہاں ہے؟ کہا یہی تو ہے ہماری پھوپھی زینب کبریٰ. کہا بہن یہ کیا حال بنا رکھا ہے, آپ کے بال سفید ہو گئے. کہا محمد حنفیہ, ادھر میرے بھیا کا جوان گھوڑے سے اترا, میرے بھیا کی آنکھیں چلی گئی اور میرے بال سفید ہو گئے اور ہماری کمر ٹوٹ گئی. بس ایک جملہ اور سن لیجئے, اس کے بعد اپنے نانا کی قبر گئی. بابا او میرے نانا, تیرا دین بچا کے زینب آ گئی. تیرا دین تو بچ گیا لیکن ایک رواج ہے, ایک رسم ہے نانا, جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تحفے لے کے آتا ہے. اگر یہ نامحرم تیرے ساتھ نہ ہوتے زینب
جب اپنا قمیض اٹھا کے دکھاتی، ارے تیرا اجر ذل قربا ادا کیسے کروا کے آئی ہوں؟ تیری امت کا کلمہ پڑھنے والوں نے ارے تیری بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے اور پشت پر تازیانے برسا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زین العابدین سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ تو بتائیے کربلا میں سرخ برقع اوڑھنے والی بی بی کون تھی؟ میرے مولا نے رو کے فرمایا تھا میرے جگر کے ٹکڑے تو نے کر دیے، وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ کہا کیسے؟ کہا جوان خون کی فوارے سے میری پھوپھی کی چادر وہ تھی تو سفید رنگین ہو گئی۔ اس نے دوبارہ ہاتھ جوڑ کے سوال کیا، آقا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ سامنے سے چادر رنگین ہو گئی، لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ اس بی بی کی پشت کے ساتھ بھی ایسی رنگین چادر دی۔ میرے مولا نے رو کر کہا آئے شمر کے تازیانے جن کی وجہ سے میری پھوپھی کو ہٹایا گیا تھا۔ الہی الزہرا و ابیہا و بعلہا سر المستودع العظیم العظم العز الجل لکھم یا اللہ۔ خداوندہ ان روتی ہوئی آنکھوں پر رحم و کرم فرما۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہے حسین کو گھوڑے سے اترتے ہوئے، دیکھا نہیں ہے انہوں نے۔ مالک تو جانتا ہے انہوں نے اکبر کو، تصویر پیغمبر کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا، انہوں نے حسین کے اس ششماہ ننھے مجاہد کو گلا کٹتا ہوا دیکھا نہیں، سن کے رو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، یہ کہتے ہیں اے کاش کربلا میں ہوتے، حسین تیری سکینہ کے تماچے نہ لگتے۔ امام زین العابدین سے پوچھ لیا گیا تھا کہ ہم نے سنا ہے آقا کہ آپ کی بہن کے جو گوشوارے تھے وہ ٹیڑھے نہیں ہوئے، تو میرے مولا نے ماتم کر کے کہا تھا وہ تو ٹیڑھے نہیں ہوئے، میری بہن کے کان چھد گئے تھے۔ اور یہ ثانیہ زہرا شریکت الحسین بی بی سارا کا سارا فرصت دے کے نا تو ان کا رواج بن گیا تھا حسین کے گھر میں۔ تو کافی وقت گزرنے کے بعد جناب عبداللہ آئے اور امام زین العابدین سے عرض کیا کہ فرزند پیغمبر اپنی پھوپھی سے درخواست کیجئے، ہم آئے ہیں کہ آپ کے 2 بیٹے تو وہاں شہید ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیٹیاں بھی گھر میں ہیں، اگر ہو سکے تو اپنے گھر بھی ایک قدم رنجہ فرمائیں۔ تو امام زین العابدین نے جب کہا نا تو پھوپھی نے کہہ دیا ہم نے سن لیا، اجرکم الزارا، سجاد ہم نے سن لیا، اور کہہ دیجئے کل ہم آئیں گے، کل ہم آئیں گے۔ تو زین العابدین علیحدہ بیٹھ کے رونے لگے۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ رسم ہوتی ہے کہ جب کوئی مستور شوہر کے گھر جائے نا مائکے سے تو والدین کی طرف سے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ کہا کہ بابا علی تو ہے نہیں، اگر والدین نہ ہوں تو بھائی یہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ شہزادی آپ کے تو بھائی بھی نہیں رہے۔ کہا سجاد اتنا اجڑ کے آیا، ابھی اماں میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا اے میرے بھتیجے، میرے امام زمانہ، تیری پھوپھی جانتی ہے، بس اتنا ہی کر دے، میرے ساتھ عبداللہ کے گھر تک چلا جا۔ جب گئے، عبداللہ لکھا ہے کہ نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے،
زہرا کی بیٹی نے اپنے گھر کی دہلیز میں گزر کر تخت پہ نہیں بیٹھی، بستر پہ نہیں بیٹھی، صحن کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ ارے بچیوں نے بھی نہیں پہچانا۔ جب بھی شوہر داخل ہوئے نا تو کہنے لگے کہ میری بچیوں، میں نے تمہیں کہہ رکھا ہے کہ جب کوئی مانگنے کے لیے اتنی دیر انتظار نہ کروایا کرو، میرے آنے کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رو کے عرض کیا عبداللہ میں مانگنے والی نہیں ہوں، میں اس گھر کی مالکہ ارے زینب کبریٰ ہوں۔ زہرا کی بیٹی یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ یہاں کیوں بیٹھی؟ تخت پہ بیٹھو نا۔ کہا نہیں عبداللہ، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ ارے ہم نے تو وہ صدقہ دے دیا تھا، آج زینب کا جی چاہتا ہے تجھے پرزا دے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے 2 بستر دیکھے ہیں اور وہ خالی نظر آئے۔ عبداللہ تیرے آن کا پرسا، عبداللہ تیرے محمد کا بڑا ارمان۔ خدا بندہ ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما اور ہماری آخرت کے لیے یہ ذخیرہ فرما۔ خدا بندہ ہمیں ہمیشہ حسینی، علوی، مہدوی رکھ اور صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھ، قائم آل محمد کا جل ظہور فرما۔ مالک ہمیں اور موقع نصیب فرما، آئندہ سال تک پھر زندگی دے دے، ہم تیرے حسین کا ماتم کریں اور تیرے حسین کے لیے گریہ کریں۔ خدا بندہ جو بے اولاد ہیں، اسی عزاداری کے صدقے میں، رباب کی خالی جھولی کے صدقے میں، وہ وفادار زہرا کی بہو جس نے کہا تھا کہ سرتاج ہم نہیں جائیں گے، لیکن امام زمانہ زین العابدین نے کہا نا کہ اماں آپ کو چلنا ہوگا، تو کہا کہ ہم پھر وعدہ کر کے جا رہے ہیں، نہ ٹھنڈا پانی پئیں گے نہ سائے میں بیٹھیں گے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب کہا گیا کہ زین العابدین آپ کی اماں رباب سائے میں نہیں بیٹھتی ہیں، تو آخر میں امام زین العابدین آئے اور کہا کہ اماں اٹھیے۔ اب امام کا حکم جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، اطاعت واجب ہوتی ہے۔ زہرا کی بہو نے اللہ سے راز و نیاز کیا، کہا ایک امام سے وعدہ کیا ہے نہیں بیٹھوں گی، دوسرے امام کا حکم ہے، مالک اب تو ہی مسئلہ حل فرما دے، مجھے اس مشکل میں نہ ڈال۔ ادھر زین العابدین نے ہاتھ پکڑا، ادھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک اس بی بی کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جنہیں تو نے بخشی ہے طول عمر کے ساتھ نیک اور صالح بنا۔ مالک کائنات جو مقروض ہیں قرض غیب سے ادا فرما، جو بے گناہ قید ہیں انہیں قید سے رہائی فرما۔ مخصوصاً ابھی خبر آئی ہے مولانا سبطین کاظمی صاحب حفظہ اللہ، ان کو ظالموں کے چنگل سے آزاد فرما۔ خدا بندہ تمام مومنین و مومنات خصوصاً اس کمیونٹی کے مسائل کو حل فرما اور قائم آل محمد کا جل ظہور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حسین